السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں سے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بخل کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ مال سے بھی ہے، کول سے بھی ہے، دونوں طرح کے جو اس میں بخل یعنی آتا ہے۔ جیسے مال سے بخل کیا ہوگا کہ یعنی دوسروں کے لیے مال خرچ ہی نہ کرنا، نہ دوسروں کو مال خرچ کرنے دینا، نہ خود خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اور کولی جو بخل ہے وہ کیا ہے کہ سلام ہی نہ کرنا، مسکرانے سے گریز کرنا، یہ بھی بخل ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم نعمتوں پر بخل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے، خاص طور پر رشتہ دار۔ تو قرآن میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دل کا چھوٹا ہو، جو دل کا گھٹا ہوا ہو، تھوڑی سی تکلیف آئے تو پھر گھبرا اٹھے، جب مال ملے تو وہ بخیل بن جائے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ بزدلی انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی اور رزق نہیں لینے دیتی، اور جو رزق نہیں لیتا وہ اوپر بھی نہیں جا سکتا۔ تو بخل کرنے والوں کی مثال ایسے شخص ہی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جگڑ لے، یعنی اس کو تنگ لباس پہنا ہو جیسے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ یعنی جن لوگوں کو آخرت کا یقین ہی نہ ہو، اور وہ پھر فلاحی کام کس طرح سے کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور صرف شہرت کے لیے لوگ کریں گے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے پھر لوگ کریں گے۔ شیطان انسان کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کو گناہ پر اکساتا رہتا ہے اور اس کو گناہ کی ترغیب دلاتا رہتا ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر یہ نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا، اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کا کیا فضل ہے کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا گناہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک گناہ کرے گا تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 سے لے کر 100 گنا تک اس کے اجر کے مطابق لکھا جائے گا۔ جیسے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا الگ سے اجر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی اس کا اجر نہیں بتایا گیا، وہ بہت بڑا اس کا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں، محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت ہوگی
تو ہی جنت ملے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو زندگی بھر نیک اعمال کیے تو مجھے میرے نیک اعمال کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی جنت ملے گی۔ اور ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کیونکہ عمل تو اتنا ہوگا، اگر ہم ساری زندگیاں بھی نیکی اکٹھی کر لیں اور اللہ کی ایک نعمت کو، یعنی اگر ایک آنکھ کی نعمت کو اگر نامہ میزان میں رکھا جائے گا نا، تو ہماری زندگی کی پوری عبادات، ہر طرح کی نیکیاں ڈال دی جائیں تو وہ بھی کم رہ جائے گی اس ایک نعمت کے بدلے میں۔ تو کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو پھر فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بھی بات نہ چھپا سکے۔ یعنی یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں کیا گیا، کس کی نافرمانی کی گئی ہے؟ رسول کی نافرمانی کا ذکر آیا ہے کہ بعض بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کون سا اس کا حکم جو ہے قرآن میں آیا ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پر بھی ہمیں سنجیدگی سے عمل کرنا پڑے گا۔ حقیقت یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہاں، جو نیند کی حالت ہے وہ بھی ایک نشے کی حالت ہے، نیند میں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور جب نیند کی حالت ہو تب بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جنابت کی حالت میں بھی، اور اس کے علاوہ نماز کے لیے غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے، اور ان ساری ناپاکیوں کو اسی تیمم سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیسے کیا جاتا ہے تیمم؟ ہاں، سارے کر کے دکھاؤ مجھے۔ بس اتنا ہی، یعنی ہاتھ مٹی پہ لگائے، اس کو جھاڑا، اور چہرے پہ، اور ایسے رائٹ اور لیفٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے۔ آج ہم مٹی پر پاؤں بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاؤں جو نا گندے ہو جائیں، حالانکہ تحقیق بتاتی ہے کہ کئی جو بیماریوں کا علاج ہے نا وہ مٹی میں پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنے سے ہی ختم ہوتا ہے۔ تو تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 نمازیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، جن میں سے ایک یہ کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی کہیں بھی پاک مٹی لے آؤ تیمم کر لو، اور دوسرا یہ کہ کہیں بھی بیٹھے ہو نماز کا ٹائم آیا اسی زمین پہ نماز پڑھ لو، تو کہیں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو تیمم کرنے کی جو صورتیں ہیں، جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، یعنی بیماری بڑھنے کا ڈر ہو، جیسے پانی استعمال کیا تو کوئی بیماری بڑھ جائے گی، یا موت کا ڈر ہو کہ یہ اس طرح سے پانی یوز کیا تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے گا، اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اللہ کی دوستی، اللہ کی مدد جو ہے انسان کو تمام چیزوں پر کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ توکل جو ہے نا کس کا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ اللہ پر توکل اس کا پورا ہو، کافی ہو،
کیونکہ اللہ پہ توکل ہی اس کو تمام چیزوں کے لیے کافی ہے. کیونکہ بعض کا انسان بہت اچھے سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر مخالفت پر بھی اتر آتے ہیں، الزام لگانے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دین کے کام میں رکاوٹ بن جائے. تو اس پر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر استقامت رکھنی چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ان کو کتنا ستایا گیا، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایسا توکل رکھا جیسا کہ رکھنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو نصرت اور کامیابی عطا فرمائی. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور تم سنو، غیر مسمع، کہ تمہیں نہ سنایا جائے. یعنی انہوں نے، یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کہہ دیا کہ تم سنو کہ تمہیں نہ سنایا جائے. اور رائنا، ہماری رعایت کرو. اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے کہتے تھے اور دن میں تان کرتے ہوئے. اور اگر وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور آپ سنیے، اور وانظرنا، ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی. ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں. تو یہاں یہود اللہ تعالیٰ کے حکم کو غور سے سنتے، مگر دل میں آستگی سے کیا کہتے؟ سن لیا، لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے. آج کے مسلمانوں کا بھی اگر دیکھا جائے تو یہی حال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن تو لیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس وقت تو بڑا آسان تھا، آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا. حالانکہ اس دور میں بھی جب حکم آ رہا تھا، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی بہت مشکل تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور پورا قریش مکہ ایک سائڈ پہ تھا، لیکن عمل سے آپ باز نہیں آئے. تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں نے ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کے لیے آسانی کر دیتا ہے. یعنی پھر ہے ان مع العسر یسرا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آسانی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر حکم پر کیا کہنا چاہیے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، جو صحابہ کرام نے کہا. لیکن منافقین کیا کہتے تھے؟ سمینا و عصینا، کہ ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کر دی. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کے بعد تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے. یعنی انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ سارے مواقع نیکی کے ختم ہو جائے. مومن کو سب سے زیادہ شرک کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف لے جاتی ہو، اس سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے. اور کیا کیا چیزیں انسان کو شرک پہ مبتلا کر دیتی ہیں، کون سی سوچ، کون سا بول، کون سا فعل شرک میں مبتلا کرتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے انسان کے لیے. تو اس لیے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے، اسی پر ہماری نجات بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا. اسی لیے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کا اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے جو ایمان لائیں. یعنی یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جادو میں مبتلا تھے. حالانکہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کا کھلم کھلا انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جادو کو اپنایا. یہود مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے تھے،
حالانکہ کتاب والوں کے ساتھ دینا چاہیے تھا، یعنی ان کو یہودیوں کو کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ جب مسلمانوں کا، لیکن انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ کافروں کا ساتھ دیا، قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ تو جادو کبیرہ گناہ میں سے گناہ ہے، پچھلی قومیں بھی انہی خرافات میں پڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ تو اہل یہود کتاب ہونے کے باوجود جادو اور شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئے، اور آج مسلمانوں میں بھی یہ خرافات ہے۔ تو یاد رکھیے، جادو کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور مسائل میں پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ میں نے پریشانیوں کا حل کیا بتایا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا بتایا تھا؟ کچھ اور بھی بتایا تھا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اور میں نے کہا تھا کہ وضو کرنا ہے اور 2 نفل نماز پڑھنی، اللہ سے مدد کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ یعنی نبی کی بات نہ مانی تو اس کا نقصان ہی ہوگا پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے، یعنی عذاب ختم نہیں ہوگا، اس کے علاوہ نئی کھال آ جائے گی۔ یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم میں جہنم کی جو جسم کی کھال ہوگی وہ 70 دفعہ آپ اپنے بالش کو چوڑا کریں گے تو اتنی چوڑی اس کی کھال ہوگی۔ کان کی لو اور گردن کا فاصلہ، یہ گردن کا فاصلہ 700 کی مسافت کا ہوگا۔ ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ لے کر جائے، آپ دیکھیے گا احد پہاڑ جو ہے وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا احد پہاڑ ہے۔ موٹاپا تو دنیا میں بھی مصیبت ہے، اور وہاں کا موٹاپا اللہ کی پناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنی زندگی ہی میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں جلدی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یعنی جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی، پاکیزگی کی بات آئی۔ ایک عورت کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ پہلی، پاکیزہ نگاہ والی ہو، دوسری پاکیزہ گفتگو والی ہو، تیسری اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور چوتھی حرام چیزوں سے بچنے والی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہی سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی عہدے اور ذمہ داریاں ان کو دینا چاہیے جو نبھانے کے اہل بھی ہوں۔ کسی اختلاف کی صورت میں کسی ایک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہی بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی چل رہے ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے اور زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اختلاف کی صورت میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟
قرآن اور حدیث کے ذریعے، یعنی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کہ قرآن و حدیث سے فیصلہ ہوگا، اتحاد اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہوگا، شخصیت پرستی سے بچنا چاہیے۔ تو اس آیت سے حکمرانوں کی اطاعت بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن حکمرانوں کی اطاعت تب ہوگی جب وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی نافرمانی میں حکمرانوں کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہ چاہا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واضح نصیحت کریں، ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ یعنی پیغمبرانہ اخلاق یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رخی کرتے تھے، آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے تھے، اس کو نظر انداز کرتے۔ نصیحت کریں ان کو دلوں کو نرم کرنے والی بات سے۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس اخلاق کو اپنانا چاہیے، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ یعنی گناہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اعمال جو انسانوں کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں اور رزق سے محروم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات انسان صحت کے مسائل میں بھی مبتلا کر دیتے اس کو۔ ان سب کا حل کیا ہے؟ ان سب کا حل کیا ہے؟ استغفار۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، میں کہیں بھی جو ہے نا کوئی بھی چیز پوچھ سکتی ہوں۔ یعنی یہ دیکھیں مسائل کا حل استغفار بھی بتایا گیا، اور جو میں نے پہلے آپ کو بتائی چیزیں وہ بھی ساری ہیں، یہ ساری ہی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا۔ یعنی بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسے ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے ساتھ جڑے رہے، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور جب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب اجر عظیم عطا کرتے ہیں اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں پر اور صدیقیوں پر اور شہیدوں پر، صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو ایک دن کہنے لگے، اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو آپ بھی ہو جائیں گے، پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام بلند مرتبہ ہوگا تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے اس وقت، تو اس کی وجہ سے میں بہت غمگین ہوتا کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت، آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت اور قربت کیسے پھر مجھے ملے گا۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا دن ہی نہیں تھا کہ جس میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ تو ہمیں بھی کیا سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری جو ہے نا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں، آپ سے ہماری عقیدت ہے، تو انشاءاللہ آپ کے قدموں پر چلتے چلتے ہمیں آپ کا ساتھ ہی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے دو خاص موقعوں پر خاص طور پر امید رکھنی چاہیے، جب حوض کوثر سے پانی ملے گا، اور دوسرا جب آپ کا مقام شفاعت پر جب آپ کو فائز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا کٹھے ہی نکل پڑو، اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بر ضرور دیر لگائے گا۔ کہاں نکلنے میں؟ جہاد میں نکلنے میں۔ چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں پیچھے رہنا اللہ کا انعام نہیں بلکہ اس کے لیے نکلنا اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مطلب پرستی یعنی مطلب پرستی جو منافقت کو جنم دیتی ہے۔ مطلب پرستی یہ ہے کہ ہر کام کرنا جس میں فائدہ دیکھنا، اور نیکی کی خاطر اللہ کے راستے میں رزق لینے سے ڈرتے رہنا۔ چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ ڈالتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلدی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں کو اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے تم ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو دنیا میں جینا بھی یعنی جتنا بھی مال مل جائے، قارون کے خزانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ بلکہ کاش یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمیں بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کی بجائے اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ کیونکہ یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ فوری فائدے اور اجر وہ چاہتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی تعریف کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ذرا سا کام کیا اس پر تعریف ہوئی تو آگے بڑھ گئے، لیکن اگر کوئی مذمت ہوئی تو پھر وہیں پہ کام دھرا کا دھرا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ خوب اجر دے گا۔ یعنی ہمیں اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔
تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی بھلائی تجھے پہنچتی ہے، برائی کوئی پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کے بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ تو یہاں کچھ منافقین کا کردار واضح کیا جا رہا ہے جو رات کو کیا کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ کس کے خلاف مشورہ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں، تاکہ مسلمانوں میں افراتفری پھیل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہوتی ہیں۔ اگر آج بھی خیر کے کسی کام میں ہم جمع ہو، باہم مشورہ کریں، کسی معاملے میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، اور اگر وہ میٹنگ میں جو باتیں ہیں اگر ہم باہر جا کے پھیلائیں گے یا باہر بتا دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ناانصافی ہوگی، وہ بھی جو ہے وہ یعنی ایک محاذرائی ہو جائے گی۔ تو مخلص مومن خیر خواہی کے ساتھ سامنے ہی صحیح یا غلط کر دیتا، باہر جا کے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ یعنی منہ پہ کہہ دیا سب ٹھیک ہے لیکن باہر جا کے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، تو یہ کیا ہے؟ ایک محاذرائی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں، اور دوسرا ان باتوں کی پرواہ نہ کرے، ایسی باتوں کی تحقیق کرنے کے پیچھے بھی نہ لگے کہ کس نے میرے خلاف بات کی ہے، بلکہ توکل کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ معاملے کو کس کے سپرد کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا وہ قرآن پہ مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے سے حکم دینے والے کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا کرنے والا، اس لیے خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے کام بن جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش یعنی چغل خوری جیسا عمل، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لٹا دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سلام پھیلانا چاہیے، پھر سلام پھیلانا سلامتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے۔ کیا ہم جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ ہاں، اس سے جو ہے نا اس کو بھی کرنا چاہیے، اس عمل کو بھی، شوہر بیوی کو آپس میں، بچے بڑے سب ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، سب کو آتے جاتے ہر بندے کو سلام کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوتی ہے گھروں میں، کیونکہ سلام کے فائدے بھی ہوتے ہیں،
پہلا فائدہ جو سلام کرنے کا ہے کہ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی مغفرت ہو جاتی ہے اس بندے کی۔ اس کے علاوہ آپس میں محبت بڑھانے کا بھی ذریعہ، جب ہم کسی کو سلام کرتے تو کیا ہوتا ہے، اس سے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس لیے جہاں محبت میں کمی دیکھے سلام کو رواج دو۔ جن شوہر بیوی کے درمیان اختلاف یا لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے، آپس میں سلام کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ سلام کو عام کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے رشتے میں برکت ڈال دے گا، ان کے اختلافات جو ہے اسی کی رحمت کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بعد میں سچا اور کون ہے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں تو تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی لوگ ہیں جن کے درمیان کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دے۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو اس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ کیا بتایا گیا ہے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، کیونکہ مومن کی جان اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر رکھتی ہے۔ اب قتل معمولی بات، انسانی جان مطلب اب دیکھا جائے تو عام لوگوں کا یہ کام ہو گیا، یعنی کوئی بھی پسٹل نکالتا ہے کسی کو بھی مار دیتا ہے، یعنی یہ انسانی جان کی اب کوئی قیمت ہی نہیں رہ گئی۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اور اس نے لعنت کی اس پر، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ کس کے لیے؟ جو جان بوجھ کے ایک مومن کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو۔ اگر تمام آسمان و زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔
اسی طرح یہ بھی عمومی قتل کی بات ہے، یعنی قتل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی بچہ جس میں روح پڑ چکی ہو، اب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو کیا کریں گے؟ اچھا، جو ایبورشن کیا جاتا ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ قتل تو ہے، وہ تو پکی بات ہے، اس میں جان پڑی ہوئی ہے، لیکن ایبورشن کرتے کیوں ہیں؟ بیٹی کا سنتے ہیں اس لیے، یا فاقے کے ڈر سے، اتنے سارے بچوں کے ہم کہاں سے اخراجات پورے کریں گے؟ تو کیا جو کھانا ہے وہ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اولاد کو؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کو کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ یہ بچہ جو دنیا میں آئے گا تو یہ ہمارے فکر و بیماری کا باعث بن جائے گا، یعنی ہماری تنگ دستی کا شکار نہ ہمیں کر دے۔ اور اسی طرح حمل میں بعض کا کہا جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہی نہیں ہے، کہ اس کی اعضاء نہیں ہے، اس کا ذہن نہیں ٹھیک، تو اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بھی ضائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قتل ہے، ناحق قتل ہے یہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ جو جہاد کرتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے اس سے جو کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کام کا کرنا اور نہ کرنا، محنت کرنا نہ کرنا، وقت لگانا نہ لگانا، مال لگانا نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں تو آگے جانے کی مسلسل کوششیں کرتے رہتے، لیکن آخرت کے لیے کوئی بھی کوششیں نہیں کرتی۔ جتنی محنت ہماری ہوتی ہے کس کے لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے مال و اسباب کے لیے، دنیا داری کے لیے ہوتی ہے، اور آخرت کے لیے کیا ہم کوئی کام کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ کرنا چاہیں تو اپنے جو روزے مرہ کے کام ہیں اسی میں اگر اخلاص رکھیں گی، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں گی نا اس کام کو، تو انشاءاللہ اسی میں آپ کو جو ہے برکت ڈل جائے گی، اور وہ عمل جو ہے آپ کا آخرت کے لیے بھی محفوظ ہوگا۔ تو ہمیں انشاءاللہ آخرت کے لیے زیادہ کوششیں کرنی ہیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اپنی طرف سے درجات و مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس سال میں ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک وہ ہجرت ہے جس میں لوگ جو ہے نا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی، یعنی یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ جواب دیتے ہیں تو ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین تم نے وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ۔ یہ کون سی ہجرت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو وہ ہجرت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے کی تھی، اس کی بھی بہت فضیلت تھی، لیکن یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، ایمان پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اس بندے کے لیے کیا پھر ہے حکم؟ وہاں سے وہ جگہ چھوڑ دے، ایسی جگہ میں جائے کہ جہاں پہ اس کو اسلام پر عمل کرنے دیا جا رہا ہو۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بندے کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جو اس سرزمین کو چھوڑ کے نہیں گیا جہاں پہ کہ اس کو ایمان پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو کافر کی طرح وہ زندگی بسر کر رہا تھا، تو اس کو فرشتے مارے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو وسیع نہیں پاتے تھے کہ تم کہیں بھی ہجرت کر جاتے۔ تو ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، چاچے یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے نہایت معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ، بڑی کشادگی پائے گا،
اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پا لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ عموماً ہم ہجرت کیوں نہیں کرتے کہ جہاں کہیں جائیں گے پتہ نہیں ہمیں کوئی روزگار کا بندوبست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، گھر کا بندوبست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے آسان کر دے گا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نمازیں قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہے۔ تو اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے کہ جنگ کے علاوہ امن کے سفر میں بھی، اگر امن میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو نماز کیا کریں گے؟ قصر سے کیا مراد ہے؟ ہاں یعنی آدھی نماز پڑھیں گے، یعنی جو فجر کی ہے وہ پوری ہوگی، جو اور مغرب کی وہ پوری ہوگی، لیکن باقی دو فرض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے اور فرض کی 2 رکعت نماز عطا فرماتے تھے، اور جب آپ ان میں موجود ہو تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ اب یہ جو آپ غور کریں ذرا اس بات پہ کہ اب کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے اور کون سی نماز ہے یہ؟ جنگ کی حالت میں، کہ جب آپ ان میں سے موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک بار ہی ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو اور تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، چنانچہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا گیا۔ آپ دیکھیں سفر میں ہو، حضر میں ہو، آپ جنگ کر رہے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، خوف کی حالت میں، کسی حالت میں بھی نماز جو ہے نا چھوڑنا جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، شادیوں میں ہم نے میک اپ کیا ہوتا ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم پہلے جلدی پڑھ لیتے ہیں، آپ جلدی پڑھ لیتی ہیں تو، لیکن زیادہ تر جو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، کسی بھی قسم کا کوئی فنکشن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں نماز ہی سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، جہاں لڑائی میں بھی سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ دیں، میک اپ بھی نہیں پورا، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لگا کے تو میک اپ کیا اب وہ دھو لیں ایک دم سے، اب وہ دھویا تو نہیں جا سکتا نا، تو اس میں کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ میک اپ جو ہے نا یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنے خوبصورت لگ رہے تھے شادی میں، آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، یہ ضرور پوچھ گچھ ہوگی، تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اس قوم کے طاقت میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی آخرت کے لیے سنجیدگی سے محنت کرنی چاہیے، اس بارے میں یہ بتایا، یعنی جنگ کے دوران جو مدد اور ثواب کی امید کس سے رکھی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے، اور جو کافر ہے وہ کس سے امید رکھتے ہیں؟ اپنے بتوں سے۔ تو لیکن یعنی مسلمانوں اور کافروں میں یہی ایک فرق ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔